Now, Leader of the House, Chief Minister Amjad Hussain साहब। सबसे पहले तो इस पॉइंट को डिस्कस होना चाहिए कि हमने जो बजट हमें मुयस्सर था 150 बिलियन का, 158 बिलियन का, उसको पास नहीं किया और हम एक्सपेंडिचर बजट पे जा रहे हैं और 3 महीने का एक्सपेंडिचर बजट दे रहे हैं। उसके अंदर भी चूंकि कमिटमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट से थी, जो हमें एलोकेशन हुई थी या हमें जो बताया गया था रकम मुख्तस हुई थी, वो नॉन डेवलपमेंट में भी जो रकम मुख्तस हुई है और डेवलपमेंट में भी मुख्तस हुई है, उन दोनों को जब हम कंपाइल करते हैं तो सूरत हाल ऐसी थी कि एक रवायती बजट पेश होता, रवायती बजट के ऊपर डिबेट होती, उस डिबेट के नतीजे में अक्सरियत की बुनियाद पे बजट पास होता और हम सब घर जा चुके होते। दूसरी बात यह है कि हमारे पास चूंकि टाइम ही नहीं था बजट को देखने के लिए और उस फिगर्स को चेक करने के लिए, उसके लिए भी टाइम की जरूरत थी। लामहला ये कोलेशन हुकूमत है और इस कोलेशन हुकूमत में तमाम जमातों का स्टेक है। मुस्लिम लीग नून ने भी इस प्लेटफॉर्म से वोट देके उधर बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि हम बजट पास करें और फिगर्स लेके आए। 23 अरब की आपके पास प्रोविजन मौजूद थी नॉन डेवलपमेंट की। अब उस 23 अरब को हम थ्रो फॉरवर्ड के समेत अगर लेके चलना चाहें तो उस सूरत में तो किसी भी मेंबर को 5 करोड़ से ज्यादा रकम मुख्तस नहीं हो रही थी और हम साल भर ये तमाशा देखें कि इतना बड़ा इलेक्शन लड़े, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जज्बात के साथ हमने उन जज्बात के नतीजे में यहां पे बैठे हुए सम इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनकी जो मेहनत है और जिस तरह के प्रोसेस से गुजर के वो आए हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको एक वोट भी कहीं से मुफ्त में पड़ा हो। ये मेहनत से वोट पड़े हैं और लोगों के जज्बात हैं। ये असेंबली के अंदर जो ऐवान है, ये ऐवान लोगों का मैंडेट लेके अपने जोर बाजू के ऊपर अपनी मेहनत पे एक बंदे ने मेहनत की है। तो इस मैंडेट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के जज्बात हैं। इस मैंडेट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के माओ बहनों का, खवातीन का के जज्बात है। इस असेंबली के अंदर बैठे हुए तमाम मेंबरान के पास गिलगित बल्तिस्तान के एक एक फर्द का मैंडेट है। अब उस मैंडेट को, उन जज्बात को ये असेंबली, ये ऐवान ठेस नहीं पहुंचा सकती। लामहला उनके जज्बात की तर्जुमानी होनी चाहिए। लामहला उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बसने वाले गरीब लोगों के मसलों को देखें, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बसने वाले नौजवानों के इशूज को देखें, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बसने वाले अवामी इशूज को देखें, उस सूरत में ये बजट पास नहीं हो सकता। उसके लिए हमें लामहला वो तमाम दरवाजे, वो तमाम विंडोज जहां से इनके इश्यूज हल होने हैं, वहां पे जाना पड़ेगा और आपको एक बयानिया भी बनाना पड़ेगा मुश्तरका। जब तक आप मुश्तरका बयानिया नहीं बनाएंगे, उस सूरत में शायद आपके मसले को तवज्जो नहीं मिलेगी। हम लामहला डेवलपमेंट की साइड को देखना चाहेंगे तो ये बात पहले से तय हुई कि इस ऐवान के अंदर से अपोजिशन और हुकूमत और अलाइट जो हमारे पार्टियां हैं, उन सब के ऊपर एक मुश्तरका कमेटी तरतीब दें। वो मुश्तरका कमेटी जाके डेवलपमेंट की साइड के ऊपर देखेगी कि थ्रो फॉरवर्ड को कितना कम करना है। लामहला इस थ्रो फॉरवर्ड 5 साल के लिए होता है। हर को हुकूमत, आने वाली हुकूमत थ्रो फॉरवर्ड को कम करती है। तो लामहला इतना सारा थ्रो फॉरवर्ड को लेके डेवलपमेंट की साइड को लेके नहीं जाया जा सकता।
اس کو بھی کم کرنا ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہے. ہر ممبر کی ذمہ داری ہے وہ 5 سال کے اندر اپنی سکیموں کی ایگزیکیوشن کرے. اگر کوئی آنریبل ممبر اپنے 5 سال کے اندر اپنی سکیموں کی ایگزیکیوشن نہیں کر سکتا, اس کی ذمہ داری اگلے اسمبلی پہ نہیں ہوتی. اور اس نے اپنی سکیمیں اگر اس نے ڈی ڈبلیو پی سے تھرو نہیں کرایا, ایڈمن اپروولس نہیں کرائے, تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام وہ اسکیمیں جو اسمبلی کے جو آپ کی اے ڈی بی کے اندر ان اپرووڈ پڑے ہوئے ہیں, ان سب کو ختم ہونا چاہیے, چاہے اس کے اندر میری سکیم کیوں نہ ہو, چاہے وہ سرکار کی سکیم ہو, چاہے کسی ممبر کی سکیم ہو, چاہے جس کی بھی سکیم ہے. جتنی سکیمیں اس کے اندر ہیں وہ سب کے سب اے ڈی پی کے اندر سے نکالے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈیسیجنز لینے ہیں. ریویژنز کے اوپر بہت بڑے ڈیسیجنز لینے کی ضرورت پڑے گی. اور 15% کا جو ایک میکنزم گلگت بلتستان میں ہے روایتی طور پہ کہ ہر پی سی 1 کے اندر سے 15% انہانس کرنا ہے اور 15% کی مطلب اپروول لینی ہے فائنانس سے, پلاننگ سے, اور اس 15% کو پیمنٹ کرنا ہے. بہت سارے دروازے ایسے ہیں جن کو ہم سب کو بیٹھ کے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے تو سارے چور دروازے ہمیں بند کرنے ہوں. اس میں آپ سب کا تعاون کی ضرورت ضرور پڑے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت چلے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری سے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ایک ایک روپیے کا حساب ہو. یہ لوگوں کا پیسہ ہے, گلگت بلتستان میں بسنے والے لوگوں عوام کا پیسہ. اس کے اوپر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی آفیسر, کوئی بھی سیکٹر اس کے اندر اپنی منمانی کرے اور آپ کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر بدرباٹ. اس لیے ہم نے سوچا کہ 2 مہینے لگتے ہیں, 1.5 مہینے لگتے ہیں, 3 مہینے لگتے ہیں, یہ اسمبلی کا ایوان بیٹھے, یہاں کی کمیٹی بیٹھے. میں اسپیکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کمیٹی آج بنا لیں, اس ایوان سے اسپیشل کمیٹی بنائیں, اور یہ اسپیشل کمیٹی گلگت بلتستان کے بجٹ کی فارمیشن کرے. اس کمیٹی کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہوں گے ان کو ہم بجٹ کا حصہ بنائیں گے, تاکہ ایک ایسا بجٹ ہو جس کے اندر لوگوں کے لیے کچھ ہو. ڈیولپمنٹ کی سائٹ کے اوپر بھی ہم کوئی فارمیشن ایسی کریں کہ ڈیولپمنٹ بھی کیسی کرنی ہے, کیا نیڈز ہیں ہمارے, کیا ہم نے کنکریٹ کے اوپر ہی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, یا ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی کوئی تبدیلی کرنی ہے جس کا بینیفٹ ہو پبلک کے لیے. لامحالہ ہر حلقے کا اپنا حصہ ہے, لامحالہ ہر ضلع کا اپنا حصہ ہے, اور لامحالہ ہر ممبر کا ایک حق ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے ممبرز کو 50-60 کروڑ سے کم پیسہ نہ ملے. اب اگر کوئی سائزیبل اماؤنٹ کسی کو دینا ہے, ممبرز تک پہنچانا ہے, تو اس کے لیے 1-1.5 مہینے کی محنت کرنی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر, ہمیں اللہ پہ یقین ہے, ہم ہمیشہ اللہ پہ یقین کرتے ہیں, اور آج بھی اللہ پہ یقین ہے کہ ہم اپنے ڈیفیسٹ کو پورا کریں گے. آپ نے وزیر خزانہ صاحب نے پڑھ لیا آپ کے پاس. یہ بجٹ جب بن رہا تھا تو میں نے فائنانس کے ذمہ داران سے گزارش کی کہ آپ 3 مہینے کا بھی جو بجٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپریشن میں کم از کم 30% کٹوتی کریں. اور الحمدللہ جو آپ کے پاس یہ جو بجٹ آپریشن کا پیش ہوا ہے, 3 مہینے کا بھی پیش ہوا ہے, تو اس کے اندر کم از کم 30% کی کمی بیشی رکھی گئی ہے. ٹوٹل آپ کے پاس جو کمٹمنٹ ہے فیڈریشن کی, اس حساب سے اس کو ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس 20 ارب 67 کروڑ. اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو 82 ارب بنتا ہے. 82 ارب ٹوٹل بنتا ہے. تو 82 ارب ٹوٹل جو آپ کا ای آر ای اور آپریشن کا بنتا ہے, اس کو 4 مہینے کے لیے ملٹیپلائی کریں تو 82 ارب یا 83 ارب بنے گا. اس 83 ارب کا بجٹ ہے یہ. آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا بجٹ, آپ اس کو یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ کوئی پروگرام ہے. اس کے اندر لگ بھگ تقریباً
20 ارب 87 کروڑ روپے تو تنخواہیں ہیں جو آپ کے سرکاری ملازمین لیں گے. نہیں 20. اچھا ٹھیک ہے. 15 ارب روپے 15 ارب 20 کروڑ روپے تو آپ کے سیدھا تنخواہیں ہیں جو کہ ملازمین کے اوپر جائے گا. اور آپ کے جو آپریشنل اخراجات ہیں 1 ارب 38 کروڑ سم تھنگ جو مختص کیے گئے. اس کے علاوہ باقی جو ڈیٹیلز دیے گئے ہیں وہ آپ کی جو لازمی ایکسپینڈیچرز اس حساب سے ہم دیکھیں تو اب تنخواہیں دینی ہے اور آپریشن چلانا. اس آپریشن میں حادثات بھی ہو سکتے ہیں, اس آپریشن میں ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے. اسی آپریشن کے اندر دوائیاں بھی خریدی ہیں, ہاسپٹل بھی چلانے ہیں. کہیں پہ آپ کے بہت زیادہ لازمی اخراجات, کہیں پہ آپ کو لازمی بلاکس رکھنے, ان سب کو رکھا ہے ہم نے. ڈیولپمنٹ کا 1 روپیہ بھی اس بجٹ کا حصہ نہیں, اور کوئی پروگرام اس بجٹ کا حصہ نہیں بنایا. تو لامالہ اس نے پھر ویریفائی ہونا ہے. یہ بجٹ فائنل بجٹ نہیں ہے, یہ عبوری بجٹ ہے 3 مہینے کا. اس 3 مہینے میں اب ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. تو اس 3 مہینے کے لیے اپنے گول سیٹ کرنے. اب آپ کے سامنے ہے 125 میٹرک ٹن, مطلب پچھلی دفعہ میں فرسٹ کوارٹر میں ریلیز آئی تھی گندم کی. اب اس دفعہ یہ 85,260. اتنی شارٹیج ویٹ کی پہلے کوارٹر میں, پہلے مہینے میں پاسکو نے سپلائی کی. آپ کی نیڈ ہے 150 میٹرک ٹن اور آپ کو دیا جاتا ہے 185. تو 20 ارب سے 29 ارب کی ڈیمانڈ تھی سبسڈی کی. تو 29 ارب کی سبسڈی کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو یہ نہ دیتے تو کم از کم 20 ارب دیتے. 20 ارب کے ذریعے سے ہم نے پچھلے سال نظام چلایا. آپ نے کہا ڈیجیٹائزیشن کا پیسہ بچا, ڈیجیٹائزیشن کا پیسہ نہیں بچا. ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے آپ کی گندم بچی تو اس کو 6 کی بجائے 7 کیا گیا, 7 کی بجائے 8 کیا. اس کو بچانا نہیں ہوتا ہے, اس کو بڑھانا ہوتا تھا. اس کے اندر کیجیز کے اندر بڑھایا گیا اور بڑھا کے ان کو دیا گیا. اس لیے لوگ کمفرٹ زون میں رہے پچھلے سال. گندم کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض ہمارے سامنے نہیں آئے. تو لامالہ اس دفعہ آپ کے بجٹ کے اندر 20 ارب کی بجائے 15 ارب روپے رکھے گا. اب وہ 15 ارب روپے بھی چونکہ 15 ارب روپے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, پاسکو کو آرڈرز پاس ہوتے ہیں. اس پاسکو کو آرڈرز پاس ہوتے ہیں تو پاسکو پھر مارکیٹ سے پرچیز کرتا ہے. تو ہم نے اپنی لمٹ ہی پرچیز کرنی, اس لمٹ کے اندر ہی رہنا. تو اس حوالے سے اب جتنا آپ ڈاؤن کریں گے, کم کریں گے, اسی حساب سے آپ کو سپلائز کے اندر ایشوز آئیں گے. تو یہ سپلائز کے اندر ایشوز ہیں ہمارے پاس سٹاک میں بھی پڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گندم سٹاک میں نہیں, ہمارے پاس ہمیشہ رہتی ہے سٹاک میں گندم رہتی. 1-1.5 مہینے 2 مہینے کے ہم گلگت بلتستان چونکہ اس کی ٹرین بالکل ہارڈ ٹرین ہے, تو یہاں پر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سٹاک کے بغیر رہیں. خیر ہمارے پاس سٹاک میں گندم موجود ہے, لیکن ایک ایشو کھڑا ہوا فیڈریشن کی طرف سے یا ہمارے وہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں وہ شاید گلگت بلتستان کے حالات کو, واقعات کو نہیں سمجھتے. پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 20 ارب سے کم نہ ہو, لیکن چونکہ جب بجٹ آیا ہے, بجٹ پاس ہوا ہے, تو اس کے اندر اس کو کم کیا گیا. اس کے لیے ہمیں اسٹرگل تو دامادہ کرنی پڑے گی. یہ نان ٹیکس ریونیو جو آپ نے کہا کہ 6 ارب سے 4 ارب کی آپ کی کلیکشن ہوئی ہے, اس 4 ارب میں 2.5 ارب روپے تو صرف بجلی کے, 2.5%. یہ 2.5 ارب کی کلیکشن ہے. ان کو 3 ارب کی کلیکشن کی وہ دی گئی تھی, ٹارگٹ دیا گیا تھا. اور یہ ٹارگٹ ہمیشہ ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کیلکولیٹ کر کے کوئی ٹارگٹ دیے. ہائپوتھیٹیکل ٹارگٹس ہوتے ہیں. ان ہائپوتھیٹیکل ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ محنت کرتے ہیں. تو ہمیں اس ایوان سے اپریشیٹ ہونا چاہیے
وہ پاور ڈپارٹمنٹ کو کہ 3 ارب کی ڈائریکشن کے اوپر یا 3 ارب کے ٹارگیٹ کے اوپر ان لوگوں نے 2.5 ارب روپے کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں ڈالے ہیں، تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی تنقید، تاکہ یہ سسٹم آگے بڑھے اور وہ اور محنت کر سکے۔ انڈومنٹ فنڈ کے اوپر بھی بات کی، یہ ہم نے پہلی دفعہ کیا کہ انڈومنٹ فنڈ جو تھا، ہیلتھ کا انڈومنٹ فنڈ، اس کا ہمارا سالانہ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے جب کیلکولیٹ کیا تو تقریباً آلموسٹ 70 کروڑ روپے کا خرچہ ہے۔ 70 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں اور بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں ہے جس کو ہم مطلب کو بنیاد بنا کے کوئی ٹینشن لیں۔ یہ بہت اتنا کوئی زیادہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، اور فیسلٹی اتنی اچھی ہے کہ ہم خود ٹرشری کیئر ہاسپٹل بنا کے اگر یہ فیسلٹیز دینا چاہیں گے اس صورت میں ہمارا بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہو۔ اس کی نسبت اگر ہم یہ انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے سے اپنے گلگت بلتستان کے باسیوں کا، لوگوں کا، اپنے گلگت بلتستان میں بسنے والے لوگوں کا علاج کراتے ہیں اچھے اسپتالوں میں، چاہے شفا ہے، چاہے ایم ایچ ہے، چاہے سی ایم ایچ ہے، جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ میں آپ کو 70 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں کیونکہ سرکاری ملازمین کے لیے بھی علاج کی سہولت ہمیشہ موجود رہتی ہے، اس کے لیے بھی ری ایمبرسمنٹ کا ایک نظام تھا۔ اب اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے اس دفعہ ہم نے سرکاری ملازمین کی انشورنس کروائی۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے جو ہم بجٹ، ان کا وہ جو بجٹ ری ایمبرسمنٹ کے لیے ہم مختص کرتے تھے، اسی ری ایمبرسمنٹ والے بجٹ سے ہم نے ان کی انشورنس کروائی۔ اب وہ آلموسٹ مکمل ہونے لگا، ہم نے اپرووز دیے ان کو۔ اس صورت میں بھی آپ کا یہ بجٹ بھی سیونگ میں آ جائے گا، اور آپ کا علاج جو ہے وہ انشورنس کمپنیاں کریں گی، جس سے جو نقصان کی بجائے آپ کو ایک تھوڑی بہت بجٹ کے اندر سیونگ آ جائے گی۔ دوائیوں کے ٹینڈرز بہت کرنے ہوتے تھے، اور اس دفعہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ تمام اسپتالوں کی دوائیوں کے ٹینڈرز کرنے ہوتے ہیں، سب اسٹینڈرڈ دوائیاں سپلائی ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی حیران ہیں اس بات پہ کہ دوائی کو کیسے ٹینڈر کے ذریعے سپلائی کریں، اور دوائی کیسے ٹھیکیدار کے ذریعے اسپتال کو سپلائی کریں، یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے اس بات۔ یہ پچھلے 10 دنوں سے یہی بحث چلتی رہی ان کے ساتھ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دوائی ٹھیکیدار کے ذریعے سپلائی کریں اور ان ٹھیکیداروں کے ذریعے سسٹم چلے۔ بالآخر ہم نے یہ سوچا کہ ہم بڑے 4 اسپتالوں کے اوپر ایم ایس ایس کو یہ پیسے کمٹ کریں، اور ہم ایل پی اس کے ذریعے کم از کم یہ پرچیزنگ کریں، تاکہ دوائی سٹینڈر کی تو مل سکے۔ یہ دوائی اگر سٹینڈر کی نہیں ملتی ہے، اگر اس کے اوپر بھی ہم چوری ہونے دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم سب سٹینڈر سپلائیز ہونے دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ہم سب کو مطلب پکڑ ہوگی ہم سب کی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی کو لایا جائے، اور کوئی ایسا کام کیا جائے جہاں پر چوری چکاری اور اس طرح کے پریفریجز روکے جا سکے۔ جتنی ہماری بساط کے مطابق ہے، ہم اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی اللہ کو جواب دیں۔ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوشش کریں گے کہ تمام پریفریجز کو روکیں، تمام ان ونڈوز کو روکیں جہاں سے گلگت بلتستان کے لوگوں کے بجٹ کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ ہم اس مس یوز کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ باقی آپ نے منرل اور سیاحت کے سیکٹر کی بات کی، یہاں پہ پروکیورمنٹ نہیں ہوتی۔ منرل اور سیاحت کے سیکٹر کے بجٹ ای آر ای اور آپریشن میں نہیں رکھا جاتا، کیونکہ وہ بہت چھوٹے ڈپارٹمنٹس، ان کے لیے ای آر ای کے علاوہ، آپریشن کے علاوہ کوئی چیز رکھی نہیں ہے۔ پروجیکٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگست میں ان کے لیے پروجیکٹ دیں گے، انویسٹمنٹ پوری کریں گے ان دونوں کے لیے۔ آپ بھی دیکھیں گے کہ ان دونوں سیکٹر کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں سیکٹر کے اوپر ہمارا بہت سارا کام ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم قریب آپ کو پورا کوشش کریں گے کہ جو ریفارمز ہو رہے ہیں ان ریفارمز کے اوپر ہم آپ کو بریف کریں، تاکہ یہ پورا ایوان اس کے ساتھ چلے۔ یہاں پہ آج ہم اس کے لیے پیسے نہیں رکھ سکتے، وجہ یہ ہے کہ ان کی جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ رکھی ہے، اور جتنا ان کا ایکسپینڈیچر ہے آپریشن کا وہ ہم نے رکھنا تھا، اور کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہیں رکھی گئی۔ کمیٹی کی میں نے گزارش کی ہے
स्पीकर साहब इंशाल्लाह अलाउ करेंगे। अब चूंकि ये इस एक्सपेंडिचर बजट पे बहस नहीं है, मेरी गुजारिश है कि इसको बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, 258 अरब रुपए की डिमांड। अब 258 और 158 के अंदर 100 अरब का डेफिसिट, 100 अरब का डेफिसिट हम सब ने मिल के पूरा करना। इसको लेना है, जब तक हम नहीं लेंगे ऐवान तो चलेगा, आपके 50,000 मुलाजिमीन भी चलेंगे, आपके स्कूल भी जैसे जैसे चलेंगे, और आपके हॉस्पिटल भी जैसे जैसे जिस तरह चल रहे इसी तरह चलेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की हालत तब्दील नहीं, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो आपने अगर तब्दीली लानी है गिलगित बल्तिस्तान में, अगर गिलगित बल्तिस्तान के पोटेंशियल्स को ही उनके जरिए से लोगों को कोई मदद करनी है, या इस गिलगित बल्तिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है, तो उस सूरत के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। आज आप बैंकों में जाएं तो खाली बैठो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाजार नहीं है, पैसे की सर्कुलेशन नहीं है। इस तरह नहीं होता, इस तरह इलाके नहीं चलते, इस तरह सूबे भी नहीं चलते। तो हमें इस सब के लिए इकट्ठे होके, मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीएम साहब ने परसों ट्यूसडे की मीटिंग दी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मंडे को हम इस्लामाबाद पहुंचे और ट्यूसडे को मीटिंग करें। हम अपने सारे मुआरजात, सारे पॉइंट्स रखेंगे, और हमें उम्मीद है ये हुकूमत दोनों जमातों ने, तीनों जमातों ने मिलकर बनाई है। अब जब हुकूमत बनाई है, लोगों का जज्बात भी इन पार्टियों को मिले हैं। गिलगित बल्तिस्तान की यूथ ने पीपल्स पार्टी को भी वोट दिया, नून को भी, दीगर जमातों को वोट दिए। तमाम उम्मीदवार यहां पे असेंबली में बैठे हुए तमाम को वोट दिए, जज्बे से वोट दिए। अब उनके लिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च हों, और गिलगित बल्तिस्तान के आपके जो सेक्टर्स हैं इस वक्त, जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिजली की लोड शेडिंग हमें भी पता है, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जितने भी मेयर्स लेंगे फिर भी लोड शेडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग खत्म होगी, लेकिन उसके लिए लॉन्ग रन में हम सबको मिल बैठ के एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी जिसके ऊपर हम सब मिल के काम करें। उस ऐवान ने करना है और किसी ने नहीं करना, इस ऐवान ने सारे काम करना। हम चूंकि आप बहुत सारी चीजें आप इंक्यूबेशन में हैं, तैयार नहीं है, जो ही तैयार होंगे हम आपको शेयर करेंगे। ऐलान करने की जरूरत नहीं है, इधर आके हम असेंबली में ऐलान नहीं करेंगे या बाहर कोई बात चली जाएगी, वो भी हम नहीं करेंगे। बाकी आपने परसों हफीज साहब ने गुजारिश की कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उसके ऊपर हमारी कंसर्न जो क्वार्टर्स हैं उनको हमने बुलाया और उनके साथ हम बैठे। हमने उनको कन्फ्रंट किया कि आपकी ये प्रोविजन जो है एक नाकाबिल अमल है, आइन के खिलाफ है, ज़ाबिते के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। कि आप कैसे एक आम आदमी को ये कहते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता अनलेस कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे। ठीक है, सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का हक है, टिकटें देने का भी हक है, लेकिन एक आजाद को भी इलेक्शन लड़ने का हक है। अगर उसको हम रोकते हैं तो ये जमहूरी उसूलों की मुनाफी होगी, ये फंडामेंटल राइट्स की मुनाफी होगी। तो इसके ऊपर भी हमें इस सेशन के बाद ही हमें थोड़ी सी अमेंडमेंट मूव करनी होगी। तो यहां से जो ही सेशन खत्म होता है तो हम इंशाल्लाह चैम्बर में बैठेंगे, थोड़ा सा आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करने। अच्छा, पीएम के साथ मीटिंग पे जाना है तो भी हमने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह। तो वो फिर कल भी हम बैठे, परसों भी बैठे, हमारे पास 2 दिन है, बैठ के हम बहुत सारी चीजें यहां से फाइनल करें, तय करें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने आप को गो हेड के ऊपर लेके जाएं। उम्मीद है कि हम सब नेक नियति से हैं यहाँ पे, और इस नेक नियति से हम सब एक दूसरे के को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, और इस गिलगित बल्तिस्तान की इस गरीब कौम पर इनकी खिदमत करने के लिए हम सब छोटे मोटे इख्तिलाफात जरूर होंगे, छोटी मोटी चीजें जरूर होगी, लेकिन इन सारी चीजों से हम बालाताक होके अपोजिशन और हुकूमत वाला चक्कर से भी बाहर निकल के हमें एक ऐसा बजट तैयार करना है, 2 महीने बाद पेश करेंगे,
جس کو گلگت بلتستان کی تقدیر کو تبدیل کرنے میں وہ اپنا رول پلے کرے انشاءاللہ. تو آپ سب کا بھائیوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنی بات ضرور کی, آپ کا حق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر بجٹ ہے, ٹوٹل ایکسپینڈیچر بجٹ, اس کے اندر صرف آپریشن ہے اور تنخواہیں اور کوئی چیز نہیں رکھی انشاءاللہ. پیسے ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اندر ہم نے اس لیے نہیں رکھے کہ جب آپ بیٹھ کے کوئی کمیٹی ڈیسیژن کرے گی, آپ جہاں جہاں ایلوکیٹ کرنا کی کوشش کریں گے, جہاں آپ کہیں گے تو ہم اس کو ایلوکیٹ کریں گے. سب کو برابری کی بنیاد پہ بجٹ کی تقسیم کا بھی ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی تقسیم کا فارمولہ نہیں ہے. سب کو برابر ملنا چاہیے, تمام حقوق کو ایکولی جانا چاہیے. تو باہر جو بھی آپ کی کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کو لے کے ہم چلیں گے. بہت شکریہ, مہربانی.